بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ایوری ون. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تھرڈ او ڈی آئی کے بارے میں، جس کے بعد پاکستان نمبر 1 ٹیم بھی بن چکا ہے یا چکی ہے. میری اردو کو تھوڑی معاف کر دیجیے گا. اور میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ اور شوذب. اور آج ہم تھرڈ او ڈی آئی کا ریویو کریں گے اس ایپیسوڈ میں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می عبداللہ اینڈ شوذب. امید کرتی ہوں آپ دونوں خیریت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے اوور ویو دے دیں او ڈی آئی کا، جو کہ اینڈ میں اگر ہمارا ٹارگیٹ تھوڑا کم ہوتا بہت انٹرسٹنگ بن جاتا، جس طرح مجیب نے آ کے اننگس کھیلی. تو اوور آل کیا ویوز ہیں اس او ڈی آئی کے بعد، اور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے کیا امیدیں ہیں؟ کیا مطلب اس بار مجھے ویسے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. مطلب آئی ایم سو ہوپ فل، الحمد للہ ہمبل ہو کے ہوپ فل ہوں کہ ہماری ٹیم کافی اچھی ہے. باقی تو دیکھا جائے گا. آپ دونوں کے کیا تاثرات ہیں؟ شوزہ پہلے آپ بتا دیں، دین وی ول موو ٹو عبداللہ. جی میچ تو کافی اچھا رہا. پاکستان نے کلین سویپ کیا. ہماری پریڈکشن صحیح رہی. میں نے کہا تھا 3-0. اللہ بھائی نے بھی کہا تھا پریڈکشن ٹھیک گئی, 3-0 ہو گیا. اور یہ مومنٹم جو ہم نے کیری کیا انشاءاللہ اس کو کیری کریں گے ایشیا کپ میں بھی اور ورلڈ کپ میں بھی. کافی امپورٹنٹ ہے کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جیسی سیریز سے پہلے ہم نے کلین سویپ کیا ہے اور ورلڈ نمبر 1 اور یہ ٹیم بھی بن چکے ہیں. تو میچ تو کافی اچھا رہا جس میں پرفارمنس تھی بابر اور رضوان کی بھی. بابر رضوان کی پارٹنرشپ ہمیں دیکھنے کو ملی, اور جب بھی وہ بیٹنگ کرنے کو آتے ہیں کافی اچھا سکور کر کے جاتے ہیں دونوں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹارگیٹ بھی اچھا رہا. پچ کافی اچھی تھی, ٹرننگ پچ تھی جس پہ سکور کرنا بہت زیادہ آسان نہیں تھا. لیکن بابر رضوان اچھا کھیلے. اس کے بعد کچھ چینجز بھی تھیں, ٹیسٹ کیا ہم نے کچھ پلیئرز کو. تو میچ اوور آل اچھا رہا. پاکستان نے بھی اچھا کھیلا اور کلین سویپ کیا, اور یہ انشاءاللہ مومنٹم ہمارا آگے جائے گا. میچ تو میرے خیال میں کافی پہلی اننگز کے دوران کچھ لوگ میرے خیال میں کافی پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایونچولی ٹھیک ہی رہا. اینڈ آئی تھنک اسکور جو انہوں نے آخر میں کر لیا تھا وہ کافی زیادہ تھا فار دا پچ. مجیب کی اننگز نے تھوڑا رزلٹ کو تھوڑا کلوز کر دیا, بٹ اس وقت تک بولرز بھی میرے خیال میں تھوڑے آرام سے کر رہے تھے, کیونکہ میچ تو تقریباً اس وقت تک ختم ہو گیا تھا. بس مجھے تھوڑی اس چیز کی پریشانی ہے کہ ہم لوگ یہ جو سارے شری لنکا کے پچز ہیں بہت سلو والے, ان کی وجہ سے ہم لوگ ایسا نہیں ہو کہ ورلڈ کپ میں جائیں ایک تھوڑا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ اسپن پہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ. یہ میرے خیال میں پچز کی وجہ سے کافی حد تک ہے. ورلڈ کپ میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. آئی تھنک چنئی ایک وینیو ہے وہاں, لیکن بہت پلئنگ ایٹ سو مینی وینیوز جہاں اچھی پچز ہوں گی. سو آئی جسٹ ہوپ کہ وی ڈونٹ گیٹ امپیکٹڈ ٹو مچ کہ یہ جو سلو پچز وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے. یہ کنسرن ہے, لیکن ہوپ فلی کہ جب ہمیں وہ پریکٹس گیمز ملیں گے, ایک تو اگینسٹ آسٹریلیا اور ایک اگینسٹ نیوزی لینڈ آئی گیس, تو اس میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا پلیئرس کو. میچ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نواز کو کھلایا, اچھا کم بیک کیا نواز نے. فہیم کی بالنگ اچھی تھی, نیو بال انہوں نے بہت اچھا کیا. پچ پہ کافی ویرائٹ باؤنس پہ تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مطلب فہیم کی بال اتنی باؤنس ہو رہی تھی, اور تو اس طرح کی پچ تھی, ان ایون باؤنس تھا. لیکن جس طرح نواز نے بالنگ کی, پھر آغا کا جو کیمیو تھا وہ بہت اچھا رہا. نواز کا کیمیو اچھا رہا. رضوان بابر کی جس طرح شوذب نے بات کی, تو یہ جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح آغا نے فرسٹ 2 اننگز میں اسٹرگل کیا تھا, ہی کوڈنٹ جسٹ گیٹ گوئنگ, اور پھر نواز کو کم بیک ہوا, فنگر انجری سے وہ واپس آئے ہیں. تو اس طرح کا مومنٹم اور اس طرح کی چیزیں ہیلپ فل تو کرتی ہیں. تو یہ کسی حد تک ہماری جو پلینگ 11 ہے وہ پھر اب ویل سیٹلڈ ہے. وی آر گوئنگ ٹو سی نواز in the playing 11, and we are going with the one leg spinner شاداب خان. اور افتخار کی جگہ سعود کو کھلانا میرے حساب سے تو wouldn't be a good call in Asia Cup. لیکن آپ افتخار کو محمد حارث سے ریپلیس کر سکتے تھے اس اوڈیا میں, جہاں تک مجھے لگ رہا تھا, لیکن ہم نے نہیں کیا. لیکن آپ سعود کو جس طرح انہوں نے ریزروس میں سے سعود صرف افغانستان سیریز کے لیے تھا, لیکن ہم ایشیا کپ کے اسکواڈ میں بھی ہیں, تو کیا ہم سعود کو کھیلتے دیکھ سکتے ہیں ان پلیس آف افتخار ایٹ نمبر 6؟ از اٹ پاسبل؟ میرے خیال میں یہی تھوڑی کنسرن ہے کہ اگر ساؤتھ کو
like Saud will do well in the Asia Cup, I'm sure, inshallah, if he gets a chance. مجھے بس لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں جیسے جو ہمارے میچز ہیں جیسے بنگلور میں کھیل رہے ہیں کولکتہ میں کھیل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اٹ کین بی اے بٹ آف پرابلم فار دا لائن اپ اگر آپ کے 5 and 6 ساؤتھ اور آغا ہوں دونوں اسپن ڈومیننٹ پلیئرز. سو دیٹس اے ویری فائن بیلنس جو میرے خیال میں اسٹرائک کرنا پڑے گا. بٹ ایز فار دا میچ یسٹرڈے آغا نے کافی اچھی اننگز کھیلی. دیکھا ہے اس سیریز میں اسے تھوڑی اسپن پہ پرابلمز ہوئی اینڈ دیٹس بیکاز جب آپ مجیب اور راشد کو اسپیشلی راشد کو پہلی لائک ہی ہیزنٹ فیسڈ اے مچ بفور تو جب آپ ایک ایسے لیول کے بولر کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو پک کرنے میں تھوڑی اس کو مشکل ہو رہی تھی. اینڈ مجیب آلسو مسٹری اسپنر ہے سو دیٹس اے بٹ it's difficult for anyone especially if you're facing them for the first time. Nawaz ka acha comeback tha. I still think that he needs more game time and as he plays more inshallah I think his bowling will get better even though he did well yesterday. But in terms of the bowling I've been really pleased with jis tarah Shadab bowling kar raha hai wo achhi tarah se like جیسے وہ پہلے ODIs میں ریگولرلی کرتا تھا اس طرح کی بولنگ کر رہا ہے. It was all I always felt that it was a matter of game time and practice for him that he gets back into the groove. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈیفینسو بولر ہے کیونکہ وہ T20 اس کی اسکلز اتنی ڈیولپ ہو گئی ہیں بٹ ہی ہیز این اٹیکنگ آرسنل ایز ویل جو وہ اچھی طرح سے یوز کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس نے اس سیریز میں کافی یہ کیا تھا. ایگزیکٹلی جس طرح نواز کے ہم پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے بھی یہی تقریباً بات کی تھی کہ نواز کو یہ فل سیریز دے دیتے تو اس کو زیادہ گیم ٹائم مل جاتا. اچھا ابھی یہ ایک نیوز تھی کہ جس طرح میچ ابھی یہ سعود نے جس طرح سعود کی انٹری اگینسٹ 5 پہ ہوئی تھی رضوان جب آؤٹ ہوئے تھے اگینسٹ تب سعود آئے تھے تو انہوں نے آتی مطلب ایک اگریسو اپروچ شو کی تھی. اس کی وجہ سے طیب طاہر کو ریزرو میں ڈال دیا اور سعود کو مین اسکواڈ میں شفٹ کر دیا. مطلب نو آفینس آئی لو سعود شکیل لیکن جس طرح طیب طاہر کو اگر آپ نے ایک مین اسکواڈ میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو آپ نے ایک تو گیم پریکٹس نہیں دی اس کے بعد وداؤٹ اینی ریزن آئی گیس یہ میرا اپنا ایک سین کنسرن ہے یہ سین اوپینین آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ریزرو میں ڈال دیا اور سعود کو ہم نے 5 پہ شفٹ کر دیا. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہمیں اس وقت نہ سعود کی ضرورت ہے ان آور لائن اپ اور نہ طیب کی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دونوں پلیئرز اچھے نہیں ہیں اچھے پلیئرز ہیں ماشاء اللہ انہوں نے ریسنٹ پاس میں پرفارمنس بھی دیے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم حارث کو کسی طرح ٹرائی کر لیتے ایٹ نمبر 6 جس طرح نمبر 4 پہ آپ کے لیے رضوان آ رہے ہیں نمبر 5 پہ آغا آ رہے ہیں نمبر 6 پہ حارث آ رہے تھے جو کہ ایک اچھے پیس ہٹر ہیں. تو مطلب کیا اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے آپ دونوں بتا دیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ ہم نے سعود کو کیوں کھلایا اور ہم نے حارث کو کیوں نہیں ٹرائی کیا ان پلیس آف افتخار احمد. میرے خیال میں حارث کی جہاں تک بات ہے وہ جو ابھی ٹیم مینجمنٹ ہے وہ اسے مڈل آرڈر میں اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر رہی. وہ بیسکلی اسے بیک اپ وکٹ کیپر کے طور پہ کنسیڈر کر رہے ہیں which is unfortunate. I think that he should also be considered for his batting, especially اگر آپ کو افتخار پہ فیتھ نہیں ہے تو پھر اس کا چانس بنتا ہے. ادروائز لائک ان دا ایشیا کپ اٹ مائٹ اینڈ آن دیز ٹائپ آف پچز کیونکہ ابھی کولمبو میں اور میچز کھیلنے پڑیں گے ان دا ایشیا کپ ایز ویل. اینڈ I think in these type of conditions یہ plan چل سکتا ہے but again in the World Cup like having Saud Shakir at 5 and Salman Ali Agha at 6 when you're going to have a lot of especially strong teams pace attacks کے ساتھ strong pace attacks کے ساتھ آئیں گی تو وہ تھوڑا limiting factor ہو سکتا ہے. So I think that if they really want to play Saud then it should be at number 4 but Rizwan is settled there already and they're not interested in adjusting the order. سارا مسئلہ ہی نمبر 4 کے ہر کوئی نمبر 4 کے لیے کمپیٹ کر رہا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ٹیم کمپوزیشن کیسے رکھنی ہے. اگر وہ دونوں 5 and 6 پہ کھیل لیں تو مسئلہ تو ہو سکتا ہے اسپیشلی اگینسٹ سرٹن اپوزیشنز.
So I think کہ کل کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. Like if they wanted to do it yesterday, that's fine. But going forward, if they keep doing it, تو پھر I just feel if they settle on that as a combination, then it can be a problem. I would like to see Haris in the lineup as well اگر ان کو افتخار پہ faith نہیں ہے. شوزب آپ کا کیا اوپینین ہے کہ جس طرح ویسے آپ جس طرح ہم لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سعود کو ٹرائی کر دیں گے, انہوں نے کر بھی لیا, لیکن جس طرح نمبر 6 کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایک پیس ہٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک ایسا بیٹر چاہیے ہوتا ہے جو اگریسو پرفارم دا گیٹ گو آپ کو اسکور کر دے, جس طرح کل آغا اور نواز نے کیا فار انسٹنس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب سعود کو ٹرائی کر کے ہم نے صحیح کیا یا اٹ واز اے رائٹ چانس کہ ہمارے پاس ایک چانس تھا کہ ہم حارث کو ٹرائی کر سکتے تھے ایٹ نمبر 6؟ آئی تھنک جس سعود کو ہم نے کھلایا, سعود کی تو بنتی تھی. حارث کی جہاں بات کر رہی ہیں ان پلیس آف افتخار, آئی تھنک افتخار کا ایک تو ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے اور افتخار اسپن کو بھی اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں. ایز آف حارث مجھے اتنا نہیں, میں نے دیکھا نہیں ان کو اتنا اسپن کے اگینسٹ اچھا کھیلتے ہوئے, اتنا ان کو ہیٹنگ کرتے ہوئے اسپن کے اگینسٹ. ہاں فاسٹ بولرز کو وہ اچھا ان کو ہیٹنگ دیکھی ہے ورلڈ کپ میں, جس طرح پچھلی T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے پیسز کو کافی اچھا مارا, کافی اچھی ہٹ کی تھی, ہٹ لگائی تھی, اور ہٹنگ پاور ان میں ہے, بالکل ہے. لیکن ٹاپ آرڈر میں جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ٹاپ آرڈر میں اچھا پرفارم زیادہ کر سکتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا ٹاپ آرڈر ویسے ہی سیٹل ہے, اس کی جگہ کوئی نہیں بنتی. افتخار ایک تو ایکسپیرینس زیادہ ہے, اسپن کو بھی اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں, اور سری لنکا میں پچز بھی زیادہ پیس کو سپورٹ نہیں کرتی. موسٹلی جو پیس بولرز بھی ہیں وہ بھی سلو ڈلیوریز پر زیادہ ریلائی کرتے ہیں, جس طرح پچھلے میچ میں شاہین نے بھی کیا, جب ان کو ہٹس پڑی تھی سلو رن ٹرائی کرتے ہیں, اور موسٹلی پیسز بھی اس پر ریلائی کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حارث افتخار کی ریپلیس کا ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ افتخار اسپن کو بھی اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں, فاسٹ بولرز کو بھی اچھا کھیل لیتے ہیں. شوزب یہ مظہر ارشد کو نا کم سنا کرو, ٹھیک ہے؟ اس کو میں جانتے ہی کس کا نام لیا آپ نے. مجھے ساؤتھ کی سلیکشن پہ بس یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے 5-6 بالیں ایسی کھیلیں کہ بابر نے فورن سلیکشن کمیٹی کو فون کر کے کہہ دیا ایسے اسکواڈ میں ڈال دو. میرے خیال میں ایسے سلیکشنز تو نہیں ہوتے. یہ obviously ایک پری ڈیسائیڈڈ چیز تھی کہ اسے ایشیا کپ کی اسکواڈ میں ڈالنا ہے. It's unfortunate for Tayyab, but obviously, I guess team management کافی impressed تھی with the way South batted in the test series, and انہوں نے دیکھا کہ وہ proactive بھی کھیل سکتا ہے, اچھی strike rotation بھی کرتا ہے, تو they thought کہ they'll include him. So yeah. ریلائبل آپشن ہے مڈل آرڈر میں, اور شکر اللہ کا کہ کراچی جرنلسٹ کو کچھ تھوڑا سکون آئے گا, کیونکہ کراچی کا پلیئر اس وقت ایشیا کپ کی اسکواڈ میں شامل ہو چکا ہے, تو شکر ہے کچھ دن کچھ عرصہ ٹوٹے پہ سکون رہے گا. اچھا یہاں پہ وسیم جونیئر کی بات کر لیتے ہیں. بالنگ انہوں نے اچھی کی, نیو بال بھی اچھی کی, ڈیتھ بال بھی اچھا کیا, وکٹ نہیں ملی لیکن, اور جس طرح فہیم نے بھی بالنگ کی. تو ابھی جس طرح عبداللہ بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ ایشیا کپ میں آگے ہمیں کولمبو جیسے پچز پہ کھیلنا پڑا, جہاں پہ ہو سکتا ہے ہماری ٹیم ایکسٹرا پیسرز کی طرف جائیں. تو ایکسٹرا پیسر تو ہمارے پاس ویسے بھی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسپنر کو ڈراپ کر کے, اسپنر تو ویسے ہمارے پاس ایک ہی ہے, دو ہیں, نواز بھی تو ہے. خیر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک ایس پیسر کو ڈراپ کر کے, فار ایگزامپل حارث کو ڈراپ کر کے, یا استغفر اللہ نسیم کو تو کبھی ڈراپ نہیں کر سکتے, یہ اس طرح کے پیسر پہ جائیں کہ جو کہ بیٹنگ آپشن بھی آپ کو دے سکتے ہیں, جس طرح فہیم کی بات کریں, یا نواز کو ڈراپ کر کے یہ فہیم کو لیں کہ آپ کے پاس 4 پیس آپشن ہو جائے کولمبو جیسے پچ پہ, اور فہیم از سم ون, وہ جو نواز کی طرح تو بیٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہی از سم ون ہو کین ایٹ لیسٹ کنٹریبیوٹ ود دی بیٹ ایز ویل, اینڈ ہی از اے پیس بالر. تو اس طرح کی کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو سکتی ہے ایشیا کپ میں؟ میرے خیال میں تو مشکل ہے ایشیا کپ میں, تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول ڈو اٹ. وہ 3 پیسر 2 اسپنر اینڈ پارٹ ٹائمرز جو ہیں, آئی تھنک اس کمبینیشن کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہیں, اینڈ دیٹس اوکے. فہیم کا بھی میرے خیال میں کل اس لیے ہی کھیلا تھا کیونکہ انہیں مین پیسرز کو ریسٹ کرنا تھا, ادروائز تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پلے اہیڈ آف حارث رؤف اور نسیم شاہ. He can play instead of Nawaz if they wanted to go with 4 pacers, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ کریں گے ابھی, کیونکہ شری لنکا میں جیسی پچز ہوتی ہیں, ایون کل کی پچ جو تھوڑی سیم کر رہی تھی, اپ اینڈ ڈاؤن باؤنس تھا, لیکن تھوڑی اسپن بھی تھی, اسسٹنس تھا اسپنرز کے لیے بھی تھوڑا پرچیز تھا. تو میرے خیال میں
دو فرنٹ لائن اسپنر تو کھیلیں گے تھرو آؤٹ دی ایشیا کپ. اور میں تھوڑی سی بات کر رہی تھی رضوان کے بارے میں کیونکہ وہ تو مسٹ ہوتا ہے. ان لکی رہا ہے ویسے رضوان, کل بھی امپائر کال پہ آؤٹ ہوئے ہیں, سیکنڈ او ڈی آئی میں وہ رن آؤٹ ہو گئے, فرسٹ او ڈی آئی میں بھی امپائر کال. لیکن کل ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح رضوان نے پھر ڈرنکس بریک کے بعد ایکسپلین جس طرح کیے کہ شاید وہ 100 کا مارک کراس کر جاتے, آئی واز ہوپ فل. لیکن وہ پھر امپائر رضوان کی, چلے چھوڑے رضوان کو, امپائر کی بات کرتے ہیں. کیسی امپائرنگ ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ, چھوڑے رضوان کو. مطلب مجھے اس طرح مجھے نہیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس طرح کوئی رول ہے یا نہیں ہے, لیکن اس طرح کے رولز ہونے چاہیے کہ آپ امپائرس کو بھی پکڑیں گے, آپ کس طرح کی بائس امپائرنگ کریں. وہ جو ایک نواز والا تھا وہ سیدھا پلم تھا, مطلب ایک اندر کو بھی بٹھا دے تو وہ بھی کہہ دے گا یار یہ پلم آؤٹ ہے, اس کا ہونا چاہیے. لیکن وہ ڈے لائٹ روبری ہو گئی بیچاری نواز کو, وکٹ بھی نہیں ملی. تو اس کے پیچھے مطلب مجھے بہت فرسٹریشن تھی کہ ایک تو ٹھیک ہے اتنا ہوم ایڈوانٹیج بنتا بھی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں بنتا کہ آپ سارے ڈیسیجن ہی ہمارے گیس کرو. ایک گرباز والا ہم لکی رہے, وہ جو فین کو وکٹ ملی تھی. لیکن اوور آل اس پہ کوئی آئی سی سی کا کوئی رول وغیرہ نہیں ہے, کوئی ان کی فیس کٹوتی نہیں ہوتی یار. ان کو بھی کچھ کریں کیا ہم, مطلب اتنا وہ ہماری ٹیم اتنی اچھی جا رہی ہوتی ہے, بس اپیل کر دو آؤٹ مل جائے گا. یہ اس پہ کوئی رول نہیں ہے ویسے عبداللہ بھائی؟ نہیں سچ تو ایسا تو کوئی رول نہیں ہے, لیکن مجھے کافی فنی لگ رہا تھا کہ سائڈ پہ میں وہ بلائنڈ کرکٹ کا فائنل دیکھ رہا تھا, لیکن وہاں بلائنڈ پلیئرز کھیل رہے تھے لیکن ادھر بلائنڈ امپائرنگ ہو رہی تھی. تو پتہ نہیں کیا اب بھائی کیا ہو سکتا بولے ہے اسی میچ بندہ. امپائر لے کر آئے ہیں. نہیں وہاں امپائرنگ میں خیال میں بہتر تھی. تو اور بلائنڈ ٹیم نے اتنا اچھا پرفارم کر دیا, امپائرس کو بھی گولڈ وہ میڈل. کیا شرم آ گئی. اور ہماری جو امپائر کہہ رہی ہوں, جو عبداللہ میں نے کہا کہ بلائنڈ ٹیم نے جو ہماری میچ جیتا ہے, آسٹریلیا کو, انڈیا کو ہرایا فائنل میں. آسٹریلیا کو ہم نے سیمی فائنل میں ہرایا تھا. چلو الحمدللہ کہیں تو ہم نے آسٹریلیا کو ہرایا نا, زندہ باد ہے نا. ہماری بلائنڈ ٹیم نے ہرا دیا. اب ہماری آنکھ والی ٹیم کا ٹائم ہے کہ وہ بھی ہرائے. یار دوسروں بلائنڈ ٹیم کے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنسز دی. اور میں یہ کل سوچی تھی کہ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ مطلب اللہ میاں نے آپ کو آنکھیں نہیں دی لیکن اتنا ہنر دیا ہے کہ آپ اپنا خواب جی سکتے ہو اور اس طرح کی مومنٹس اپنی لائف میں لا سکتے ہو. تو اٹ واز ویری ویری مطلب بہت مزے کا سین تھا. بہت ان ٹرم آف لائک پاکستان کی اگر آپ بات کریں, آپ اسپرچولیٹی کی بات کر لیں تھوڑی سی, خیر وہ بہت مزے کا سین تھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا ویری لیسٹ عبداللہ بھائی بات کر لیتے ہیں ایشیا کپ, تھوڑی سا ایشیا کپ پہ ٹچ کر دیتے ہیں کہ 30th سے اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہمارا پہلا میچ نیپال کے خلاف ہے اور ہماری ٹیم نکل چکی ہے فور ملتان. اس وقت کاش میں ملتان ہوتی. خیر شوزب آپ نے ویسے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلا میچ تو پاکستان جیت رہے انشاءاللہ. لیکن کیا ساؤتھ شکیل کھیلے گا؟ اب یہ کراچی جرنلسٹ کو ویڈیو دکھا دینا, ہم وائرل ہو جائیں گے کہ ساؤتھ شکیل کے پیچھے ہے. لیکن آپ کیا ساؤتھ شکیل کھیل سکتا ہے؟ it'll be interesting to see اگر وہ کھیلے. اگر if he plays the first game تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تھوڑا کافی حد تک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ابھی کے لیے سعود اور آغا دونوں کو کھلانا ہے, which will be interesting to see especially جب انڈیا کے اگینسٹ I think probably at least 2 میچز تو ہوں گے ہی. تو پھر اگر وہی کمبینیشن ان 2 میچز میں رکھیں گے. عبداللہ but I بھائی آپ think کہہ سکتا کہ اگر سعود کو اگر ہم افتخار کی جگہ کھلائیں گے تو ہمارے پاس پراپر ہیٹر کون ہوگا؟ وہی تو مسئلہ ہے نا کہ اسی لیے حارث کی ضرورت ہے مڈل آرڈر میں. اگر آپ افتخار کو نہیں کھلاتے, لیکن وہ اس طرف زیادہ لین کر رہے ہیں کہ اسپن کے اچھے پلیئرز ہوں ایک دو. تو میرے خیال میں وہ پتہ نہیں, اگر تھوڑی آگا کی اسٹرگلز دیکھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ کو بھی ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک دیٹس پری میچور, کیونکہ آگا کی اسٹرگلز جو تھیں وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. بیکاز اف یو آر فیسنگ اسپنرز لائک راشد اینڈ مجیب فار دا فرسٹ ٹائم, وہ آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسپن کے برے پلیئر ہیں. آپ تھوڑا کھیلیں گے تو بہتر ہو جائیں گے. سو آئی تھنک میرے خیال میں شاید وہ اسٹارٹ کر لے. راشد کا نام سن کے کام پہ ٹانگ جاتی ہے اور ہماری کام پہ ٹانگ جاتی ہے جو بیچارہ کھیل رہا ہے. ایک دم اشار نے کہا تھا کہ راشد کو اگر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں نا تو آپ اس کو ریڈ نہیں کر پاتے کہ وہ کیا کس طرح کی اس نے بال کی. اتنے مشکل اور ٹف بال ہے راشد خان. خیر اللہ کو شکر تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ حسرنگا
इंजर्ड हो चुकी है, आउट हो चुकी है, तो एक अच्छी बात है, एक स्पिनर कम हो गया, क्योंकि मुझे हसन रंगत से भी बहुत डर लगता है. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात भी करनी थी, मेरे ज़हन से बात नहीं हुई, क्या बात करनी थी मैंने? हाँ, एशिया, हाँ, ये एशिया कप में जो अभी ये आवाम शुरू हुई थी कि आगा बहुत अच्छा स्पिन का प्लेयर है, वो है ऑब्वियसली, लेकिन वही बात मैं एक और दफ़ा कहना चाहती थी कि जिस तरह कल हमारे 2 विकेट्स अर्ली ऑन गिर गए थे, उसके बाद जिस तरह रिजवान और बाबर ने, जिस तरह रिजवान ने स्पिनर्स को टैकल किया और उन्होंने मुजीब को भी खेला, नबी को भी खेला, राशिद को भी खेला और बाबर भी थे एड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आगा और रिजवान की बात करते हैं तो एंट्री पॉइंट्स का भी यहाँ पे बात आ सकती है कि अगर आपकी टीम कोलैप्स कर रही है, जिस तरह 2 अर्ली ऑन विकेट्स गिर चुकी है, तो आप रिजवान को भेज दो, बिकॉज ही इज समवन हु कैन रीबिल्ड द इनिंग्स. बट अगर आपके पास पहले से माशाल्लाह से इंशाल्लाह से अगर इमाम ने 100 किया हुआ है, फ़खर ने 100 किया हुआ है, बाबर 50 प्लस पे खेल रहे हैं, खेल के जा चुके हैं, तो आप हो सकता है कि आप आगा को भेज दें, बिकॉज ही इज समवन हु इज प्रोएक्टिव, who can hit from the get go. Rizwan is someone regardless of the situation, वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं सेट होने में. कल वो जिस तरह वो रमीज राजू को कह भी रहे थे कि जब आप मिडल में खेलते हैं तो आपके पास डिफरेंट रोल्स होते हैं स्विच करने के लिए. तो इस तरह का डिसीजन हम वैसे देख सकते हैं पाकिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से कि आगा को प्रमोट कर दें अगर आपकी टीम चेज कर रही है या इस तरह की सिचुएशन है या पहले हम टारगेट दे रहे हैं, तो इट वुड बी अ वाइज डिसीजन इन योर ओपिनियन, या ऐसे ही ठीक है? अगर टॉप 3 ने इतने ज़्यादा रन्स कर दिए हैं और 7-8 ओवर्स रह गए हैं, तो उस वक्त तो इफ्तिखार जैसे प्लेयर की एंट्री बनती है, नॉट इवन आगा. इवन दो आई थिंक अब अगर आगा 6 पे खेलेगा तो फिर उसी की एंट्री होगी, बट आइडियली इफ्तिखार और हारिस आई वुड प्रेफर इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. फिर आप रिजवान को थोड़ा डिमोट भी कर सकते हैं बिकॉज हिज बैटिंग बिकम्स, बिकॉज वो थोड़ा टाइम चाहिए उसको, तो यू कैन his position is not that important, then you can send anybody up there to try to finish the innings well. लेकिन अब शायद इफ्तिखार को खिलाई ना तो फिर साउद और आगा ही रह जाएंगे. सो लेकिन फिर मैं ट्वीट करूंगी मैं खुश नहीं हूँ, सही बात है. You know. अच्छा, यहाँ पे वैसे मुझे खुशदिल की बड़ी याद आती है यार. इस खुशदिल को हम ओडीआई में अच्छा जा रहा था, हमने ड्रॉप कर दिया. खैर, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी बात करती हूँ बस, और तो कोई बेचारे को पूछता ही नहीं है. आज हम नंबर 1 बन चुके हैं. मुल्तान सही बात है, मुल्तान सुल्तान का तो जिक्र करना ही है. अच्छा, हम नंबर 1 बन चुके हैं, माशाल्लाह से मुबारक हो इस बात की. तो और मुझे कल याद आ रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है जो वर्ल्ड कप में हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था हमारा, और हमारे 1 रन पे 4 आउट हो गए थे, और उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरे बायो का पेपर था और मैं ऐसे आंसू भरी, मेरी किताब पूरी आंसू से भर चुकी थी. इस तरह का टाइम हमने देखा है कि जहाँ पे हमें लगता होता था कि भाई ये 5 रन पे तो 5 विकेट पका गई. लेकिन अब नंबर 1 बन चुके हैं और कंसिस्टेंट है, रिलायबल, हमारी टीम जा रही है माशाल्लाह से, हर कोई परफॉर्म कर रहा है. तो कैसे लग रहा है पाकिस्तानियों नंबर 1 पे बैठ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है. वो तो लग रहा है. थोड़ा और भी बताओ, कब से फॉलो कर रहे हो क्रिकेट को? कोई इमोशंस नहीं है यार, लड़कों के तो इमोशंस ही नहीं होते. मैं तो काफ़ी पहले से, ऑब्वियसली मैं 4th क्लास से अपनी क्रिकेट को देख रहा हूँ और तब से काफ़ी स्ट्रगल देखे हमने. ऑस्ट्रेलिया इधर आके हमें इतनी याद मार है. दी थी, कोई टीम नहीं रहेगी जिसने आके हमें ना जलील ना किया हो. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी देख रहे हैं जब पाकिस्तान नंबर 1 पे है, हमारे बैटर्स नंबर 1 पे हैं, हमारे ओडीआई में 5 बैट्समैन में से हमारे 3 पाकिस्तानी हैं. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है और ये इसमें काफ़ी स्ट्रगल लगी, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की मेहनत से और सबकी यूनिटी से हम यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है पहुँचे. और हमारी आंसू भरी दुआओं से भी, हमारी आंसू भरी दुआओं से. अब्दुल्ला भाई, नंबर 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन दुआओं की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड कप अल्टीमेट गोल है. शादाब भी कल कह रहा था आई थिंक पोस्ट मैच के अच्छा लग रहा है नंबर 1 बन के, बट इट्स नॉट द एंड गोल. वो वर्ल्ड कप जीतना है तो उस वक्त इंशाल्लाह असली खुशी होगी इंशाल्लाह. और शादाब की, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बात की, शादाब ने एक वीडियो में कहा है कि टीम का सदका निकालना है तो अपनी टीम का सदका निकालना है, नजर ना लगे, क्योंकि हमें वैसे भी बहुत नजर लग जाती है.
اب تو ہماری فیلڈنگ بھی اتنی اچھی آ رہی ہے. بس میری یہ دعا ہے کہ جس طرح ابھی ایشیا کپ کا تھوڑا جو ملتان میں میچز ہو رہے ہیں, پاکستان میں میچز ہوں گے, تو اس میں فخر زمان اپنی فارم کو لیں, بیکاز ہی سمن جو پاکستانی پچز پہ پرفارم کر لیتے ہیں, لائک جس طرح نیوزی لینڈ کی سیریز میں نے کیا. بس فخر کی فارم واپس آ جائے انشاءاللہ. باقی تو کوئی چنتا ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ سے ٹیم اچھی جا رہی ہے. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. مجھے بہت خوشی تھی. اور ہاں عبداللہ بھائی, وہ سیکنڈ ODI میں آپ نہیں تھے, تو نسیم شاہ کی ہیروکس کے بارے میں کچھ بتا دیں. آپ اس ویڈیو میں آپ نہیں آ سکے تھے. نسیم شاہ کی ہیروئکس تو میرے خیال میں کسی لائک سب نے ہی بات کر لی ہے, لیکن آئی تھنک کہ شاداب کی رول تھوڑی اوور لک ہو گئی تھی اس میچ میں. وہ میرے خیال میں لائک بہت ہائی کلاس اننگز کھیلی تھی اس نے, کنسیڈرنگ دا سچویشن, اور جو کیلکولیٹڈ اپروچ اس نے کیا تھا اس فنش کے لیے, دیٹ واز ریئلی گڈ. بیکاز ہی ہیڈ نو روم فار ایرر. اس کے پاس پتا تھا کہ میں اب اگر آؤٹ ہو جاؤں گا تو میچ ختم ہو گیا ہے, اینڈ اسٹل ٹو ٹیک دا میچ ایز ڈیپ ایز ہی ڈیڈ, دیٹ واز ریئلی سم تھنگ کمینڈیبل. اینڈ آئی تھنک وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے ODI ٹیم کے لیے کہ ایک آپ کا پلیئر لو آرڈر میں اس طرح کی اننگز کھیل رہا ہے اور اس طرح کا امپیکٹ ڈال رہا ہے. اور یہاں سے میری ایک بات بھی آ رہی ہے کہ جس طرح ہم پہلے جب کھیلتے تھے نا, تو ہم میں سے لوگ اس طرح کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہار جاؤ لیکن تھوڑا فائٹ شو کرو. اب جس طرح وہ رضوان اور آغا کی سکسیسفل وکٹس گر گئی, تو وہاں پہ ہو سکتا تھا کہ ہماری ٹیم ہار مان جائے, کہ آپ گیو اپ کر دو کہ اب آپ نہیں جیت سکتے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز یہ بھی ہماری ٹیم میں آئی ہے کہ ہم گیو اپ نہیں کرتے, جس سچویشن میں بھی ہوں. جس آپ کی 5 وکٹس گر چکے ہیں, بابر اعظم آؤٹ ہو چکے ہیں, ہماری ٹیم نے گیو اپ نہیں کرنا, فائٹ کرنا ہے. اور ایسی بھی میچز ہم نے جیتے ہیں جس میں ہمارا ٹاپ آرڈر کا کوئی اتنا میجر رول بھی نہیں رہا. تو یہ بہت اچھی بات ہے موونگ ٹو دا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ, کہ آپ کی ٹیم کے پاس اس طرح کا کانفیڈینس انسٹل ہے, اور آپ کے ایسے سینئر پلیئرز ہیں, ایسی مینجمنٹ ہے جو ینگسٹرس کو, ہر پلیئر کو بوسٹ اپ کرتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ میچز ون کرنا چاہتے ہیں, بیکاز صرف آن دا فیلڈ کرکٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, آف دا فیلڈ الٹا زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے اور آپ کو کس طرح کے بوسٹ اور بیک اپ مل رہا ہے. تو اس میں پاکستان کے سینئر پلیئرز, اس میں پاکستان کی مینجمنٹ, سب کا بہت زیادہ رول ہے. اور ماشاءاللہ سے امید تو بہت اچھی ہے, آگے ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایشیا کپ کی ضرور بات کریں گے, اور ابھی جو ایشین گیمز کے لیے اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا اس کی بھی ضرور بات کریں گے. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می عبداللہ اینڈ شوزب, اینڈ تھینک یو سو مچ جس نے بھی ہماری اتنی ایکسائٹمنٹ بڑی ویڈیو دیکھی. پلیز سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے چینل کو. اسٹے ٹیونڈ فار فردر ویڈیوز. دس از می Kisazara signing off. Until next time, Allah Hafiz.